الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ 40 حدیثیں یاد کرنے کا سلسلہ جاری۔ آئیے اس حدیث پاک نمبر 13 جو ہے وہ سماعت فرماتے ہیں۔ نجات کا ذریعہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صامت نجا، یعنی جو خاموش رہا نجات پا گیا۔ جامعہ ترمذی حدیث پاک نمبر 2509 جلد 4 صفحہ نمبر 225۔ اس فرمان علی شان کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس نے خاموشی اختیار کی وہ دونوں جہاں کی بلاؤں سے محفوظ ہو گیا۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ کلام چار قسم کے ہیں۔ یہ کلام کی 4 قسمیں ہیں بات چیت کرنے کی۔ آپ فرماتے ہیں ایک خالص نقصان دہ، ایک قسم جو ہے، فرماتے دوسرا خالص مفید کلام، اور فرماتے تیسرا کلام جو نقصان دہ بھی اور مفید بھی، فرماتے چوتھا جو کلام کی قسم ہے نہ نقصان دہ اور نہ مفید۔ آپ فرماتے ہیں خالص نقصان دہ وہ ہے وہ کلام، خالص نقصان دہ سے ہمیشہ پرہیز ہی کرنا چاہیے، خالص نقصان دہ کلام سے۔ اور فرماتے خالص جو کلام ہے اچھا کلام ہے، مفید کلام ہے، مفید کلام ضرور کرنا چاہیے، اور اس کو جو مفید کلام یہی کرے بس۔ فرماتے جو کلام نہ نقصان دہ ہو نہ ہی مفید بھی نہ ہو، نہ فائدہ مند ہے نہ نقصان دہ، فرمایا اس کے بولنے میں احتیاط کرے، فرماتے بہتر ہے نہ بولے۔ اور فرماتے چوتھی قسم جو کلام کی ہے، فرمایا چوتھی قسم کے کلام میں وقت ضائع کرنا ہے، یعنی ان کاموں میں امتیاز کرنا مشکل ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ خاموشی اختیار کرے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اچھا بولے ورنہ نہ بولے۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کوئی نصیحت فرمائے کبھی مت بولو۔ لوگوں نے عرض کی ایسا تو نہیں ہو سکتا، بولنا تو پڑے گا۔ فرمایا اچھا بولو ورنہ مت بولو۔ ایک مرتبہ بادشاہ بہرام یہ کسی درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا کہ اسے کسی پرندے کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے پرندے کی طرف تیر پھینکا، تیر چلایا جو اسے جا لگا اور وہ ہلاک ہو گیا پرندہ۔ بہرام نے کہا کہ زبان کی حفاظت انسان اور پرندے دونوں کے لیے مفید ہے، کہ اگر یہ نہ بولتا تو اس کی جان بچ جاتی۔ تو زبان کی حفاظت اگر ہم کرتے ہیں تو دونوں جہاں کی بلائیاں انشاءاللہ پائیں گے، فائدہ رہے گا، اور اس کی احتیاط نہیں کرتے تو نقصان میں پھنسنے کا اندیشہ ہے۔ اس کے اوپر کافی ساری بات ہو سکتی ہے، میرے سن کر انشاءاللہ خاموش شہزادہ اس کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ بات چیت کے بارے میں بہت ہی مفید کلام ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اس حدیث پاک پر بھی عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔